ابھی بھی انڈیا کے اندر مختلف چیزیں ابھی بھی چلتی ہیں. ابھی وہاں پہ آپ اینٹی پاکستان کوئی بھی چیز کر لیں آپ دوسرے دن پاپولر ہوں گے, دوسرے دن آپ کو آر ایس اور پرٹیکولرلی اس دور میں تو شاید اس وجہ سے بھی کہ وہاں پہ آر ایس ایس رول کر رہی ہے. جو پریشر بلڈ ہوا ہے طالبان کے اوپر یا طالبان گورنمنٹ کے اوپر ISKP کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے, مطلب ان کی لیجیٹمیسی چیلنج ہوئی ہے. پر آصف غفور صاحب سے جب PTM کے حوالے سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ فارن ایجنسیز کا ہمیں وہ نظر آتا ہے. خیر مینشن تو یہاں پہ بھی کیا, لیکن پھر سے جو پوزیشننگ ہے اس میں فرق دیکھا گیا ہے. ایک ہلکا ہاتھ رکھا جا رہا ہے, ایک بڑی احتیاط سے یہ کام کیا جا رہا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز, جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکسچولائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین, میرے ساتھ ہیں بہت اسپیشل گیسٹ طلحہ احد, جن کی یہ ویژن ہے TCM, CEO ہیں TCM کے. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ. اچھا, دوسرے ہمارے ساتھ ہیں عدیل سمر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا, یہ تو اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. اس سے کہ پہلے ہم نیوز سٹوریز کے اوپر جائیں, پہلے تو یہ بتا دیں آپ لوگوں کی عید کیسی گزری؟ یار عید اچھی تھی, ایک دو کلائنٹس کے ساتھ ہی گزری ہے, بس کالز اور میسیجز کام میں گزری, کام میں عید بھی کام گزری میں تھی. گزری. اور عدیل آپ کی؟ یار الحمدللہ اچھی تھی, نیند پوری کی اچھی خاصی. آپ کی بھی گھر میں گزری؟ گھر میں گزری بالکل. صحیح. اچھا, اب ہم چلتے ہیں ہماری جو ایک پہلی بڑی نیشنل نیوز ہے. DGISPR کی پریس کانفرنس تھی چند دنوں پہلے, اور یہ اس کی امپورٹنس سے خاص یہ بھی تھی کہ اس سے پہلی جو پریس کانفرنس تھی وہ پچھلے DGISPR صاحب نے کی تھی, بابر افتخار صاحب, اور اس میں DGISI آئے تھے, جو کہ ہماری پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کوئی سرونگ ISI کے چیف آئے ہیں. اور اس کی ایک اور امپورٹنس یہ بھی تھی کہ ارشد شریف صاحب کی جو کلنگ تھی اس کے بعد, ان کے فیونرل کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس کے کچھ امپورٹنٹ سب سے پہلے پہلوؤں کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو وہی کہ فوج غیر سیاسی ہے, سب کو ایکولی ہم ٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک ہماری پروفیشنل ویژن ہے. اچھا, اس کے اوپر طلحہ بھائی میں ایک کیا پیرالل ڈرا کیا جا سکتا ہے, یہ پریس کانفرنس جو نئے DGISPR کے انڈر ہوئی ہے اور پچھلے DGISPR کے انڈر جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے, فرق ٹون کے اندر جتنا دیکھا گیا, کیونکہ پچھلی والی بہت زیادہ پولیٹیکل تھی اور اس کے اندر جس قسم کے الزامات پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر لگائے گئے تھے اور جس طرح ڈیفینڈ کیا گیا تھا سامنے آ کے, بہت زیادہ ایک ٹون میں فرق نہیں دیکھا, ایک اپروچ میں. آئی تھنک وہ بھی تھا. پلس اس میں ایک کامنٹ پتہ نہیں کس نے, کون سے جرنلسٹ سے, کامران شاہد نے شاید کیا تھا. انہوں نے کوئی میرے خیال سے کوئی کوشچن ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جا کے آپ پریس ریلیز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو وہ تھوڑا سا ایک ایگریسونیس بھی تھی. اوبیسلی وہ 7-8 مہینے بعد آئی تھنک وہ آ رہے ہیں, اور ان کی یہ پہلی بھی تھی, تو آئی ایم شیور وہ بھی تھوڑا سا ہی واز اے بٹ. آئی تھنک ایک اور بھی بڑی اسپیشل چیز جو اس پوری پریس کانفرنس میں تھی, اگر آپ بہت کم لوگوں نے شاید میرے خیال سے عام بندے نے نوٹس نہ بھی کیا ہو, جو ان کی یونیفارم تھا وہ ٹپکل یونیفارم سے ہٹ کے یونیفارم انہوں نے پہنا والا تھا. تو یہ والا لوگ کہتے ہیں کہ یونیفارم جو ہے وہ ذرا جب آپ ہارڈ ایریاز میں وار زونز میں ہوتے ہیں تو پھر یہ والا یونیفارم پہنتے ہیں, تو وہ بھی ایک سمبولک میرے خیال سے ایک میسج تھا. وہ آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں نے اس کو پک کیا, بٹ آئی تھنک اوور آل آفٹر 7-8 میں نے جا کے بھی ان کے ٹویٹر فیڈ نہیں دیکھا کہ اس کے نیچے کیا لوگوں نے وہ کی ہیں چیزیں اور باتیں کی ہیں, بٹ اوور آل اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ آئی تھنک. بالکل. اچھا, اس کے اندر ایک انڈیا سے کے حوالے سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی تھی. سیز فائر وائلیشنس کی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کچھ ڈرونس جو ان کے کوڈ کاپٹرز ہیں, انڈین اسپائی کوڈ کاپٹرز, انہیں گرانے کی بھی بات کی گئی تھی. جو دوسری ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ عدیل, ان سے ایک سوال کیا گیا کہ پاکستان سے باہر کچھ لوگ موجود ہیں. انہوں نے نام لیا عادل راجہ کا لیا, وجاہت خان کا لیا, جو ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو, الیجڈلی ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو پیڈل کر رہے ہیں. تو اس کے خلاف فوج کیوں نہیں کچھ کرتی؟ اس کا جواب بڑا ایک ڈپلومیٹک ٹائپ دیا انہوں نے, بڑا ایک ہتھولا رکھ کے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی بھی بات کی, اور یہ آپ اپروچ میں آپ فرق دیکھیں گے. اگر آپ نے فار ایگزامپل آصف غفور صاحب سے جب PTM کے حوالے سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ فارن ایجنسیز کا ہمیں وہ نظر آتا ہے. خیر مینشن تو یہاں پہ بھی کیا, لیکن پھر سے جو پوزیشننگ ہے اس میں فرق دیکھا گیا ہے. ایک ہلکا ہاتھ رکھا جا رہا ہے, ایک بڑی احتیاط سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے, اتنی احتیاط کیوں ہے؟ یار میرے خیال سے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل رول کی, جس طرح آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم نے انسٹیٹیوشن کی ایک ریپرزنٹیشن میں چینج دیکھ رہے ہیں DGISPR کی ریپرزنٹیشن میں. تو یہ بیسیکلی ایک ویسے پولیٹیکل سائنس میں ایک بیہیویئرزم کی بات کی جاتی ہے کہ جب کچھ مطلب جب سوشالوجسٹ اسٹڈی کرتے ہیں نا کچھ انسٹیٹیوشنس کو یا کچھ سوسائٹیز کو, تو وہ انڈیویجولس پہ فوکس کرتے ہیں.
کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ کچھ انڈیویجولز انسٹیٹیوشنس کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لحاظ سے میرے خیال سے بڑی فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں, آپ ملٹری کو دیکھ لیں, یہاں پہ جو بھی چیف ہوتا ہے نا اس کے لحاظ سے انسٹیٹیوشن کی اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے. تو اب عاصم منیر صاحب جب سے آئے ہیں تو یہ تو چمگوئیاں بہت پہلے سے تھی کہ شاید اب بہت سے ڈفرینسز دیکھنے کو ملیں گے اوور آل ریپرزنٹیشن آف دی آرمی, جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. اور پرٹیکولرلی اس چیز میں دیکھیں نا کہ جس طرح ایکٹیو تھی ڈی جی ایس پی آر کی جو سوشل ایک پریزنس تھی کافی حد تک وہ کم ہوئی ہے اب لوگوں کو, اور پرٹیکولرلی شاید اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ ایک جو ایکسپوزڈ فیکٹر تھا نا وہ بہت زیادہ ٹریگر کر گیا تھا ڈیورنگ دی اینڈنگ آف باجوہ کی جب ریٹائرمنٹ آ رہی تھی. تو اس کے بعد سے اس چیز میں بڑی جو ہے نا وہ چینجنگ دیکھنی, ویسے وہ کہنا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریکوائرڈ چینجز تھی, ادروائز ایک ٹریگر وہ مطلب نیکسٹ لیول پہ پہنچ جانی تھی, اور جو کہتے ہیں نا سول وار کی طرح کہ بھائی ایسکلیشن بالکل, تو وہ بہت زیادہ ہونے کا خطرہ تھا. اور اس میں اب جس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا ہے مختلف چیزوں کو, اب آئی اسٹل ریممبر, مجھے یاد ہے وہ آصف غفور صاحب تو سیدھا آ کے کہتے تھے آپ لڑ لیں گے ہم سے, آپ گرا سکتے ہیں ہمیں, وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے, اور انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی, جو کہ ایک اچھا جیسچر ہے. بیکاز دیکھیں جب آپ ایک یہاں تو ہو نا کہ ایک پرسنل لیول پہ ایک چیز ہو, آپ جب ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ ایک پروفیشنل ایک ایٹیچیوڈ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, جو کہ میرے خیال سے بہت زیادہ مسنگ تھا ڈیورنگ بابر افتخار, ڈیورنگ آصف غفور, ان سارے ٹینیور میں پیچھے سے جب سے ایک طرح کے آپ یہ کہیں کہ آئی ایس پی آر کا ایکٹیویزم شروع ہوا تھا تب سے. اور اب یہ چیز اچھی ہے, بٹ وی ہیو ٹو سی, یہ تو بھی ان کی پہلی پریزنس ہے, وی کانٹ جسٹ ڈکلیئر سم تھنگ کہ بس یہ جی اب چینج ہو گیا. وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے, اور ڈی جی ایس پی آر آگے مختلف جس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. آئی تھنک اوور آل بھی میرے خیال سے ایک اسٹریٹجک چینج تو ہم نے دیکھا ہے. مطلب آپ اس دفعہ دیکھ لیں جتنے بڑے آپ کے نیشنل ڈیز ہیں, کوئی گانا نہیں آیا, کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں, تو وہ آبویسلی ایک تو وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ تو ہے ہی ہیں, بٹ میرے خیال سے نئے چیف کی وجہ سے اوور آل جو اسٹریٹجی ہے نا پورے آئی ایس پی آر کا, ایک سائیوپس جو یہ لوگ کر رہے تھے پہلے, وہ میرے خیال سے تو کم ہوا ہے بہت, اور انہوں نے بہت زیادہ ری شفٹ اس کو کیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جو افیکٹونیس تھی آئی ایس پی آر کی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے, کیونکہ بیک فٹ پہ کافی ہیں. آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھیں ان کا جو اوریجنل جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کافی حد تک انیکٹیو ہے, اور دوسرے اکاؤنٹ سے جو پتہ ہے کہ یہ ایفیلیٹیڈ ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں, کچھ دوسرے اکاؤنٹس ہیں, وہاں سے ان کی پریس وہ آ رہی ہوتی ہے, پریس ریلیز. اس میں بہت بڑا فیکٹر تو یہ ہے نا کہ جو ان کے والنٹیئرس تھے پہلے, بہت مطلب پی ٹی آئی کے والنٹیئرس کے ساتھ بڑی کلوز کلیبریشن تھی, تو اب وہی ظاہر ہے آپ کے صدف ٹیبل ٹینس, ابھی وجاد سعید خان کا ذکر ہوا اور لوگوں کا ہوا, they were like the biggest armies, I'll not say supporters, but جتنا زیادہ انہوں نے کور کیا میرے خیال سے کسی نے بھی نہیں کیا. and suddenly like you see the shift, you know, وہ ہم لوگ پہلے بچپن میں تو سنتے تھے وہ صحافی اس سائڈ پہ تھا, پھر اس سے بعد اب تو ہمارے سامنے جس طرح چیزیں ہوئی ہیں that's just like fascinating to see, بہت کھل کے, اور بہت ہی ایکسٹریم, مطلب آپ کے جو جینونلی اپنے لوگ تھے, یہ بھی نہیں کہ کوئی نیوٹرل بندہ نے سائڈیں چینج کی ہیں, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ہارڈ کور فوجی سپورٹرز آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ایک آئی تھنک ظاہر ہے اب ان کی ایک بہت بڑا ان کا اپنا کلٹ ہے, ان کی اپنی فالوئنگ ہے, تو وہ پوری چیز ظاہر ہے جب آپ کو وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح بیش کر رہے ہیں یا کس طرح وہ کر رہے ہیں. بٹ آئی تھنک دس از لائک اے گڈ سائن. آپ اگر ویسے بھی دیکھو کہ ورلڈ وائڈ آپ کو نہیں پتا کہ یو ایس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو, برطانیہ میں دیکھی ہو, یورپ میں دیکھی ہو, انڈیا تک کا کوئی وہ نہیں ہے. So now I think probably like they might be also understanding yeah, like this is the role, this is how we should operate. میرے خیال سے تو ideally Ministry of Defense کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے, مطلب یہ تو رول ہی نہیں ہونا چاہیے ایس پی آر کا. بٹ یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہاں چیزیں تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہیں. بٹ آئی تھنک اب مجھے لگ رہا ہے اوور آل اسٹریٹجی میں ایٹ لیسٹ میڈیا سائڈ پہ جو ان کا رول تھا وہ دے آر ریئلائزنگ کہ یار یہ کچھ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا تھا. ایک اور جو آئی ایس پی آر میں اگر چینجز کر رہے ہیں تو میری بھی ایک سجیشن ہے کہ آئی ایس پی آر تو بیسکلی سارے جو فوج کے ونگز ہیں, فار ایگزامپل آرم فورسز ہوں, آپ کی ایئر فورس, انٹر سروسز ہے نا, ہاں, تو وہ سب کی ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. آئی تھنک جو مین ہماری آن گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی بہت زیادہ ایک ان کا ایک کنٹرول ہے اس کے اوپر. دو اور چیزیں جو تھی, ایک ان سے سوال کیا گیا پنجاب میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, انہوں نے آلموسٹ 45,000 ایکڑس کی زمین انہیں دی تھی, ایگریکلچر لینڈ دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے اسے فی الحال کے لیے روکا ہوا ہے. ایک یہ چیز, اور دوسرا یہ کہ عاصم منیر صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ بتا رہے تھے کہ گوادر انہوں نے وزٹ کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوج کا بجٹ ہے اس میں سے تھوڑی بہت ایلوکیشن کی جائے یہاں کی ڈیولپمنٹ پہ. فوج کا کام ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسے خرچ کرنا ہے طلب.
یار ہے تو نہیں, بٹ آئی تھنک جو جسٹیفیکیشن ان کی طرف سے آتی ہے وہ وہی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کام پورا نہیں کرتی, تو ایٹ لیسٹ ایک ایز اے ویلیو ایڈ کے طور پر وی آر ڈوئنگ آل آف دس ورک. تو اگین اٹس اے ویری وہ catch-22 سچویشن جس کو کہتے ہیں کہ آپ مطلب آپ کام کرنا تو نہیں ان کو چاہیے ہے, مطلب یو نو their work is very different to what they are doing right now. بٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ لوگ اگر ان کاموں میں نہیں آتے کچھ جگہوں کے اوپر تو پھر آپ کی گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی ہے. سو اگر آپ دیکھو کہ جو گوادر یا جو سارے بھی وہاں روڈز اور چیزیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے سی پیک ہے, بٹ اس کی بہت بڑی وجہ ظاہر ہے جب آپ نے بی ایل اے کے ساتھ کام شروع کیا آپ نے چیزیں لے کے جانی تھی تو وہ آٹومیٹیکلی بن گئی ان وجہوں سے چیزیں. نا اب وزیرستان کے آپ دیکھو روڈس کچھ میں نے دیکھی ہیں, مطلب ٹک ٹاک پہ کچھ لوگ یا ویڈیوز وغیرہ, اب وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار یہ وزیرستان کی روڈز ہیں یا ایٹ لیسٹ جو اس سائڈ پہ جا رہی ہیں. اب وہ ظاہر ہے جب آپ نے اپنا سامان لے کے جانا ہے وہ پھر لاجسٹک کی وجہ سے آپ کہہ لو یا آئی تھنک ڈفرینٹ ان کی ریزنس تھیں, بٹ ایک اسٹیک ہے تو اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی شاید آپ کو مجبوراً کرنا پڑا ہے, بٹ سم ہاؤ آئی تھنک عوام کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. بٹ اگین دا بگیسٹ اگین پرابلم اس کے گورنمنٹ کی پریورٹیز ہی بالکل کچھ اور ہیں. تو ابھی آپ کا کوئی سیلاب بھی آ جائے تو آپ کو بلانا پڑتا ہے انفارچونیٹلی, جو کام نہیں ہے. مطلب میں خود انگلینڈ میں تھا تو مجھے پتہ ہے میں نے کبھی کسی مطلب فوجی دیکھا ہی نہیں ہے. میکسیمم یہ ہے کہ جب کوئی ان کی اینیورسری ہو یا کوئی اس طرح کا تو آپ کو کوئی چھوٹے موٹے ٹروپس یو نو 15-20-50 لوگ. ہماری پولیس بھی بہت زیادہ انڈر فنڈیڈ ہے نا, انہیں ٹرین نہیں کیا جاتا, بھرتیاں جو وہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے. ابھی کوئی بھی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے. ابھی آئی ریمبر خان صاحب کے ساتھ بھی جب میں نے پوڈ کاسٹ کیا تو بعد میں ان سے آئی تھنک کوئی کوشچن ہوا تھا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ آپ کا رول ہونا چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کا ٹو اسٹرینتھن دا پولیس, بیکاز وہ تو آپ کا ایک بیک بون تو وہ ہے نا, باقی تو کوئی بھی نہیں ہے. ابھی آپ پولیس والا دیکھتے ہیں تو آپ ایسے ہی گھبرا جاتے ہیں یار میں اس سائڈ سے نکل جاؤں. مطلب اٹس اے پرسیپشن انفارچونیٹلی. بہت اچھے بھی پولیس آفیسرز ہیں. ہم لوگوں نے پولیس ڈائریز ایک سیریز کی تھی اور اس میں پولیس آفیسرز کی آپ کہانیاں سنیں, آپ کو لگتی نہیں ہے کہ یار یہ پاکستانی پولیس والے ہیں. تو وہ ایک آئی تھنک اس کے اوپر اور بہت زیادہ پولیٹیسائز ہے, بہت زیادہ. تو دیٹس لائک دا بگیسٹ میرے خیال سے جو بھی ابھی نئی گورنمنٹ آئے گی دے شوڈ ورک آن اشر کا. اب تو لوگ اس کو بھی اینٹی آرمی اور وہ اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں, بٹ اشر عظیم جو ہے جو دھوئیں والے ہیں, تو ان کے آپ کچھ ویلاگ سنے اور اس نے جس طرح ایکسپلین کیا ہے پورا اسٹرکچر فوج کا اور پولیس کا, اب وہ مطلب دیٹس لائک دا سب سے زیادہ اگر کوئی امپورٹنٹ چیز ہے نا میرے خیال سے فار اینی گورنمنٹ ٹو کم اینڈ ڈو وہ پولیس ہے. بیکاز اس کی وجہ سے آپ کا کرائم بھی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا لا اینڈ آرڈر بھی ہے, اس کی وجہ سے آپ کا لوگوں کا اندر اعتماد ہے. ابھی لوگ اگر آپ لٹرلی کسی کو پوچھو نا آپ جی ٹیکس بھی نہیں پے کرتے تو آگے سے جواب دے جی ہمیں ملتا کیا ہے, نہ ہم کسی کو 15 کو کال کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور ہے, نہ مطلب کوئی بھی سین نہیں ہے نا. اب وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں کنیکٹ ہوتی ہیں وہ پولیس کے ساتھ ہیں کہ آپ کا اگر اعتبار ہی نہیں ہے کسی بندے پہ اور آپ جتنا مرضی پیسہ دی جائیں. سو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی آئی تھنک کے پی پولیس کو آپ دیکھ لیں, ابھی آئی تھنک زیادہ تو انہوں نے کافی زیادہ اپنی کیمپینس اور آپ کو ایڈس نظر آتے ہیں. اب یہ والی چیزیں آپ ایڈ سے تو مطلب پولیس کو بھی اگر آپ آئی ایس پی آر بنا کے ایک گلیمرائز کر کے تو نہیں لوگوں کے دلوں میں وہ لا سکتے نا. تو یو نیڈ ٹو ایکچولی ورک آن وہ جو آن گراؤنڈ پولیس والا بندہ ہے جو چوکی کے اوپر ہے, وہ ایک پوری ٹریننگ ہے. اب آپ دیکھو موٹر وے کو آپ نے کیسے صحیح کیا ہے, مطلب موٹر وے پہ آپ جائیں تو وہ اٹس ایگزیکٹ سیم پولیس والا جو پہلے نارمل پولیس میں ہوتا تھا, اس نے وردی چینج کی ہے, تھوڑا سا ایٹیچیوڈ چینج کیا ہے اور آپ کو کتنا بڑا ایک ڈفرینس جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ نیڈ ٹو آئی تھنک جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے میرے خیال سے ان کی جو سب سے بڑی پریورٹی ہونی چاہیے وہ دیز آر دا بگ تھنگس جو پھر آگے دہائیوں میں جن کے فائدے ہیں نا. مطلب آپ ٹھیک ہے ایک یہ بنا لیں وہ بنا لیں یہ کر لیں وہ کر لیں, وہ ایک اپنی جگہ چیزیں ہیں, بٹ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کے اندر اعتماد ہے نا. بٹ اگین اس کے پھر اتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ چاہتا نہیں ہے نا کہ ہم لوگ یہ والا کام کریں. بالکل ایسے ہی. اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چاہتی تو ہیں کہ ریفارمس ہوں, لیکن جب وہ ایک دفعہ خود پاور میں آ جاتی ہیں تو وہی ایک سائیکل ہے جو ریپیٹ ہوتا ہے. اچھا, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تو تھی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی. سیکیورٹی کے حوالے سے ایک سوات میں آپ بلاسٹ کہہ لیں, آپ کہہ لیں کوئی انسیڈنٹ ہے. اس کی یہ انٹرسٹنگ اس لیے کہ کہا جا رہا تھا جب یہ ہوا ایک پولیس آفس میں تو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ آ گئی, کنڈیم کیا انہوں نے اس ٹیررسٹ اٹیک کو, ایون تو اس وقت کسی آرگنائزیشن نے یا ٹیررسٹ جو آؤٹ فٹ ہے اس نے اسے کلیم نہیں کیا تھا. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں تھا, یہ ایک شارٹ سرکٹ تھا اور جس کی وجہ سے 17 لوگ ابھی تک رپورٹڈ ہیں کہ جن کی شہادت ہوئی ہے اور آلموسٹ 50 یا اس سے زیادہ انجرڈ ہیں. عدیل, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان میں
پہلی دفعہ یہ دہشت گردی نہیں ہو رہی، دہشت گردی ہوتی رہی ہے. ایک چیز جو ڈفرینس دیکھا گیا کہ چاہے پولیٹیکل پولرائزیشن جتنی بھی ہو جائے، دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سیم پیج پر آتی تھی. APS کے بعد بھی ہم نے یہ ایک اچھے لیول پہ دیکھا. اب کیا ایسا چینج ہو چکا ہے کہ ٹیررسٹ اٹیک ہو یا انسیڈنٹ ہو، معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ پولیٹیکل جو ایک سرکس چل رہا ہے کہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ اٹیک ہوا ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کرا رہے ہیں اٹیک. اگر آپ پشاور والا بھی دیکھیں، کراچی والا بھی دیکھیں، یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا نا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو حملے کرائے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یار پہلی چیز تو یہ کہ اس کا کیونکہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے یا نہیں ہے، تو وی کانٹ کمنٹ آن دس پرٹیکولر تھنگ. بٹ جس طرح آپ نے اوور آل بات کی تو میں ویسے اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ٹیررزم پہ جو ہے اس جیسی چیزوں پہ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ کبھی بھی نہیں ہوتے جب تک کوئی ایک بڑا انسیڈنٹ نہیں ہو جاتا. اس سے پہلے یہ ہمیشہ اپنے پولیٹیکل سرکس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں. APS والا واقعہ ہو گیا، وہ ایک سائڈ دھرنا دے رہی تھی، دوسری سائڈ مان نہیں رہی تھی اور پیچھے سے جو ہے وہ ایک واقعہ ہو گیا. اسی طرح مختلف اور چیزیں. اور پرٹیکولرلی اس کیس میں جو اب ہم ایز اے پاکستان پاکستان ایز اے کنٹری فیس کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی اس وجہ سے کہ آپ کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی وہ کچھ اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی تھی. ان کے نزدیک طالبان کو سیٹل کرنا تھا. یہ والی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے الانگ ود ملٹری لیڈرشپ، یہ ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کے نزدیک یہ تو فٹ ہی نہیں ہوتے. ان کو جتنی جلدی ہو سکے ہمیں جو ہے وہ ایریاز کو صاف کرنا ہے، آپریشنس کرنے ہیں، مختلف وہ چیزیں بات کریں. تو یہ تو اوور آل میرے خیال سے بہت بڑا مطلب ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے یہاں. ہاں اوور آل دیکھیں جب بھی ہماری یونٹی تبھی آتی ہے جب خدا مطلب انفارچونیٹلی ہمیں جو ہے نا وہ ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو سانحہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، بالکل سانحہ چاہیے ہوتا ہے اور پھر جا کے ہمیں کوئی عقل آتی ہے کہ ہمیں بیسیکلی چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے ایز اے نیشن. لیکن اب جو آپ نے بات کی کہ یہ کیوں ہوتا ہے، تو میرے خیال سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل یا وہ آپ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارا لوکل سرکمسٹانسز اتنے زیادہ موبائل ہوتے ہیں کہ ہمارے جو وہ کہنا چاہیے فوکس ہے نا وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس چیز پہ کہ ہمارا مین کنسرن یہ ہے. یہ رہے گا جب تک ہماری جو ویسٹرن بارڈرز ہیں یا پھر یہاں پہ جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، جب تک یہاں کے ایریاز کو پراپرلی سیکیور نہیں کیا جاتا تو تب تک تو یہ چیز رہے گی. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اوور آل جو مطلب آپ یہ کہنا چاہیے تھوڑی سینسٹیو سی بات ہے کہ جو الزام لگتا ہے وہ بیسیکلی سیمیناریز پہ لگتا ہے موسٹلی اس جیسی چیزوں میں. تو ان کو جب تک ریگولرائز نہیں کیا جائے گا، ریفارم نہیں کیا جائے گا، میں یہ نہیں دیکھیں یہ چیز تو نہیں کہہ سکتی آپ ان کو ختم کر دیں، اڑا دیں بالکل ہی، بٹ ان کو ریگولرائز نہیں کیا جائے گا تب تک یہ چیزیں پریویل کرتی رہیں گی ہماری کنٹری میں. اور سیکیورٹی میجرمنٹس ہماری ملٹری کو، مختلف اور چیزیں سیکیورٹی ایجنسیز کو، جب تک وہ ان کی فوکس پالیٹکس سے ہٹ کے مختلف چیزوں جو ان کا کام کرنے کا وہ نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اچھا طلبہ عدیل نے ریگولرائز کرنے کی بات کی. ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھا ایک سنگل نیشنل کریکولم آیا تھا جس میں کوشش کی گئی تھی کہ ریفارمز اور مدرسے کے جو بچے ہیں انہیں بھی برابر لے کر آیا جا سکے باقی لوگوں کے. لیکن اس کو دیکھا، میرا یہ اپنا خیال ہے کہ اسے بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا گیا. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور کیا وہی بات ہے کہ پھر وہ نیشنل انٹرسٹ جو پولیٹیکل انٹرسٹ سے نیچے نہیں آ گیا؟ آئی تھنک میرے خیال سے تو اس میں بھی دا بگیسٹ پرابلم اس کے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نا، خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کوشش کی، مدرسوں کو گرانٹس بھی دیں، یہ وہ سارا. اب اس کو بھی لوگوں نے کنیکٹ کر دیا کہ جی یہ کے پی کے مدرسوں کو اب جامعہ حقانیہ کو انہوں نے بہت میرے خیال سے فنڈنگ دی. آئی ڈونٹ نو کتنی ملی انہیں نہیں ملی، وہ ایک الگ وہ ہے. بٹ اگین اس میں آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ پولیٹیسائز وہ چیز ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ زیادہ کنیکٹ ہیں یا جو آپ کو آئیڈیالوجیکلی جس کے ساتھ آپ زیادہ قریب ہیں. اب ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں جو ذرا کوئی پروف تو نہیں ہے بٹ رانا ثناء اللہ کی یہ جو لشکر جھنگوی کے ساتھ وہ جو تھے ان کے صاحب، ان کے ساتھ ایک پرانی فوٹوز تھیں. اب بہت سے لوگوں کا یہ بھی ہے کہ یار یہ لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، وہ ان کو یوز کرتے ہیں. BTLP بھی کہیں نہ کہیں وہ تھا. آئی تھنک اس کا جو حل مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ وہ یہ کہ آپ یو بلڈ ایک سیپریٹ اینٹی اور جس کے اندر ہر ادارے کے لوگ ہوں، اس میں لائک پالیٹکس بھی، پولیٹیکل بھی پلیئرز اس میں ہیں، اس میں مدرسے کے لوگ بھی ہیں، اس میں اور بھی ہر مکتبہ فکر، اور وہ پھر یہ والی ریگولیشنز کے اوپر کام کریں. پھر یہ کہ وہ ایک سنگل ہینڈڈلی وہ نہیں ہوگا. ابھی وہی ہوگا کہ آپ اگر کوئی پنجاب کا دے رہا ہے تو وہ کہے کہ جی میں پنجاب کے مدرسوں کو دے دوں، پھر کراچی والا کراچی، اور کراچی میں سے MKM تھا 2-3 مدارس کے بہت قریب تھے وہ لوگ، اور ان کے وہ مطلب ریگولر آ جا رہے ہیں. تو وہ پھر آپ مطلب ابھی طارق جمیل صاحب کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ خان صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں. پھر اسی طرح اور بہت سے لوگ ہیں. تو وہ پھر
آئی تھنک اس کی افیکٹونیس وہ ختم ہو جاتی ہے کہ پھر ایک گورنمنٹ جاتی ہے اور آپ نے پھر ہاتھ کھینچ لینا. بالکل وہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی. ایگزیکٹلی. تو اس کا بیسٹ آئی تھنک یہ ہے کہ یو میک ایک ادارہ سپریٹلی جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہو, جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں, ہر پارٹی سے, ہر ریلیجیس اس سے طبقے سے, اور وہ پھر ایک لانگ ٹرم 4 سال 5 سال 10 سال کی ایک ریگولیشن بنائے. بالکل. ویسے آئی بلیو ہم نے اس طرح کا کچھ دیکھا بھی تھا, نیشنل سیکورٹی پالیسی خان صاحب جانے سے پہلے لانچ بھی کی تھی. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا بنتا ہے آگے. ویسے تو وہ علیحدہ سے ایک انٹیٹی ہی ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو دیکھ رہی ہوتی ہے ساری چیزوں کو, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں جو طلبہ بھی بات کر رہے ہیں اسی طرح کی چیزیں تھیں کہ بیسیکلی لانگ ٹرم گول سیٹ کریں ارسپیکٹیو آف دی گورنمنٹس, وہ آئیں جائیں جو بھی ہے, لیکن آپ کا گول وہ جو ہے نا وہ پرسو ہوتا رہے, اور وہ پھر آفٹر ایوری 4 یا 5 ایئر یا 10 ایئرز اس چیز کو ریویو کر کے جس طرح آپ نے مینیج کرنا وہ کرنا چاہیے. اور یہ بالکل اسی طرح میرے خیال سے ایک سسٹینیبل میتھڈ ہے ٹو کرب ٹیررزم ان دا کنٹری. بالکل. اچھا, اسی سے ہم دوسری اسٹوری کے اوپر آتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایڈریس کیا تھا اپنے پی ایم ہاؤس میں, کچھ اپنے کولیشن پارٹنرس کو بلایا ہوا تھا, کچھ لیڈرس کو, اور وہاں پہ ان کی اسٹیٹمنٹس بڑی نیوز چینلز نے اٹھائی, کیونکہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ایک کانفلکٹ ٹائپ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آمنے سامنے ہو رہے ہیں. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے کہی. ایک تو پہلے اب کچھ دنوں پہلے جماعت اسلامی کا ایک گروپ تھا جو کوشش کر رہا تھا کہ ٹاکس ہو جائیں, اور رپورٹ سے یہ آ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی تھی کہ ٹاکس ہو جائیں, لیکن پی ڈی ایم کے باقی جو لوگ ہیں, مینلی جو جے یو آئی ایف ہے اور جو نون لیگ والے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ٹاکس ہوں. اب چینج یہ آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ بیچ میں ایک صلح کرائے, ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ پی ٹی آئی سے بات کر لیں. تو یہ ایک ویلکم چینج ہے, ڈیموکریسی کی طرف زیادہ بہتر قدم ہے. دوسری انہوں نے ایک اور چیز ریپیٹ کی کہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں, جو سپریم کورٹ کا 3-2 کا فیصلہ آیا تھا جسے وہ 4-3 کا کہتے ہیں, تو انہوں نے کچھ سے ریپیٹ کیا. خیر اس کے اوپر ہم میرا نہیں خیال زیادہ بات کر سکتے ہیں, یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے. 3-2 کا فیصلہ آیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نیشنل یونٹی بھی ہے, ایک دن الیکشنز ہوں, 13 اگست کو ہماری حکومت ختم ہونی ہے, تو ہم کر لیتے ہیں اکتوبر یا نومبر میں. سوال طلحہ بھائی میرا یہ ہے کہ اب اس پہ بہت زیادہ کنسپریسی تھیوریز تو پاکستان میں ایسے ہوتی ہیں, کوئی کام نہ ہو تو کنسپریسی تھیوری تو نکالنی ہے. اب اس میں 2-3 کنسپریسی تھیوریز ہیں. ایک یہ ہے کہ بیچ میں خبریں آ رہی تھیں, جرنلسٹ جو ہیں جو موسٹلی پی ٹی آئی کے قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ 2027 تک آپ ٹینشن نہ لیں, حکومت مل جائے گی. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسے کھینچا جا رہا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے, کہ وہ سپریم کورٹ کی ایک دفعہ بن جائے چیف جسٹس, اس کے بعد دیکھا جائے گا, ہمارے بہتری ہو جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے, کیا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار ہو رہا ہے, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وعدے, یا پھر تیسرا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک میں کسی طرح انفلیشن کو بہتر کیا جائے, یا کوئی اچھا بجٹ نکالا جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائے؟ یار بجٹ تو مجھے نہیں لگتا کسی کے بھی ہاتھ میں ہے, وہ تو اتنا ٹرکی, وہ تو کوئی بھی آ جائے. انفارچونیٹلی خان صاحب کی گورنمنٹ یا ان کے لوگ بھی ہیں کہ جی ہم آ کے صحیح کر دیں گے, بٹ اب جس لیول پہ آئی تھنک ہم لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, وہ کینسر کا وہ ایک سطح ہے کہ اس کو صحیح کرنا از کوائٹ ٹرکی. ہاں, تو وہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ جو بھی گورنمنٹ میں ہے, بٹ آئی تھنک ان ٹرمز آف دا الیکشنز مجھے تو فوراً تو مجھے نہیں لگتا, مطلب جتنے لوگوں سے بھی میری بھی بات ہوتی ہے جنرلی بھی بہت مطلب دیر از سو مچ کنفیوژن. اگر آپ ابھی پنجاب والے بھی دیکھ لو, مطلب مجھے تو وہ بھی نہیں لگ رہا ابھی تک, میرے خیال سے پی ایم ایل این نے ابھی تک اپنے سیٹیں اور وہ نہیں لوگوں کو ابھی تک کی, اور وہ لائک کتنا میرے خیال سے کچھ ویکس دور ہے. تو آئی تھنک ایک تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو پاپولیرٹی اور جو پولنگ انٹرنل کر رہے ہیں نا, اس سے جو ان کو انٹیل مل رہی ہے جنرلی سوشل میڈیا یا وہ ایک فضا جو بنی ہوئی ہے, اس سے یہ لوگ بہت زیادہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو اب اگین آئی ڈونٹ نو کہ وہ 6 مہینے بعد وہ چینج کیسے ہوگی, وہ ڈزنٹ لائک, وہ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کچھ بدل جائے گا نا. تو وہ اٹس کوائٹ اے ٹرکی کہ یا تو کوئی مذاکرات کر کے کوئی کنسنسس بنا لیں کچھ, مطلب مجھے وہ میرے خیال سے تو زیادہ وہی ہے, کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب اگر آپ نے کرا دی ابھی تو انہوں نے تو آپ کو فارغ کروا دینا, آپ کتنی دھاندلی کر لیں گے. بٹ اگین شاید کوئی دھاندلی کا ایسا کوئی طریقہ ایجاد ہو رہا ہو کہ جس سے جو ہے کوئی انوویشن ہو رہی ہو کہ یار بس اس میں وہ لگے بھی اوریجنل, بٹ کوئی مطلب آپ جس سے بھی بات کر لیں نا, مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کریں, آپ پالیٹیشین سے کریں, آپ بزنس کمیونٹی سے کریں,
مطلب میری ابھی ریسنٹلی کافی امپورٹنٹ لوگوں سے بات ہوئی, کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اچھا وہ ہر بندہ نا بس پہلے پھر بھی ایٹ لیسٹ لوگوں کو ہوتا تھا کہ یار اب تو آئی تھنک ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چینجز آ رہی ہیں, تو فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, اچھا یار یہ 3 چیزیں ان کو ذرا آج دیکھتے ہیں, پھر اگلے دن ان 3 چیزوں کو. سو دیر از نو لائک ڈائریکشنل لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. اچھا اس کے اندر بھائی فائز عیسیٰ کو مس کرا گئے یار. اچھا فائز عیسیٰ کا بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آئی مین بہت سی چیزیں میں بڑا مجھے وہ محتاط ہو کے بولنا پڑتا ہے. اب ایک زمانے میں فائز عیسیٰ کے خلاف جس طرح کی کیمپینس چلی تھیں, مجھے بہت سے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا کہ جی ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹس ہیں, وہ ڈاکیومنٹس ہیں, فلانا ڈھمکانا. میں اس دن بلکہ میسیجز پرانے دیکھ رہا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ کیا ایک وہ جو ہے نا کہ وقت کا وہ جو ایک ستم ہوتا ہے کہ آپ نا کیسے اس کو کہ بھائی یہ کیا سین ہے, اب آپ اسی کو جو ہے وہ ایک دم وقت ہاں مطلب اٹس جسٹ کریزی ٹو. بٹ اگین آئی تھنک ان کا اب ان کی بھی کہتے ہیں جو 2-3 سال پہلے جب ان کے خلاف کیمپینز اور چیزیں آئیں, اب ان کے وہ بہت بڑا جو ایک آئی تھنک ایک وہ تھا کہ جی انہوں نے جب TLP والے فیض آباد آئے ہوئے تھے تو اس کے اوپر انہوں نے بڑا سخت وہ کچھ چیزیں کی تھیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہوگی. اور اب مطلب کوئی دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے اب تو, اٹس جسٹ لائک بیسٹ فرینڈز. بٹ اگین آئی ڈونٹ نو وہ آگے کیا کر دیں گے, اس کو نااہل کر دیں گے, بٹ وہ کرنا ہوتا ہے تو یہ والے بھی کر دیتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ نائل وہ کر سکتے ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ ایک طرح کا جو پولیٹیکل پارٹیز میں نیریٹیو چل رہا ہے نا جوڈیشل کو والا, کہ بھائی یہ تو بیسیکلی ڈکٹیٹ کرنے لگ گئے ہیں پیپلز ریپرزینٹیٹیو کو, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید ویٹ کر رہے ہوں الیکشنز کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو ہاں اس کا تو کوئی تعلق ان سے نہیں بنتا ہے. یا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلے عدالتوں سے کروانے ہیں تو پھر وہاں ایک لابی کے تحت کہ ایک بندہ آپ نے لایا, پھر پرابیبلی ایک وہاں ایک سرفیس آپ تھوڑی سی سافٹ کر رہے ہوں. اور یہ بھی ویسے دیکھا جا رہا ہے کہ چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, PTI کو جو اس پورے سسٹم میں ایک جگہ سے تھوڑا سا کشن مل رہا ہے نا وہ کورٹس ہیں. شاید وہ ایک کوشش کی جا رہی ہو کہ ایک یہ تھوڑا سا صحیح. اچھا اس کے اندر ایک اور جو جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا وہ آڈیو لیکس. پچھلے 1 سال میں پتہ نہیں کتنی آڈیو لیکس نکل چکی ہوں گی, ابھی 2 اور نکلی ہیں. ایک ہمارے جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں چیف جسٹس جو ہیں ان کی ساس کی نکلی تھی, مدر ان لا کی, اور پرانے جو ہمارے CJP ہیں ثاقب نثار صاحب ان کی بھی نکلی تھی. اور ان میں سے ایک آڈیو لیک کے اندر یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا کہ مارشل لاء لگ جائے گا ملک میں, اور جس سے انہوں نے بڑا وہ کرٹیسائز کیا کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا PDM کے لوگ خود کچھ عرصے پہلے بلاول بھٹو صاحب نہیں کہہ رہے تھے کہ غیر آئینی قوتیں آ جائیں گی یا ایمرجنسی لگ جائے گی؟ یار اچھا میرا تو اس میں اوپینین نا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ یہ جو مارشل لاء والی بات ہے نا, ہم لوگ اس کو بڑا کیجولی جنرلی لوگ کر رہے ہیں, تو وہ لوگ اس کو نا بہت اٹھا لیتے ہیں. اب آپ لٹرلی کسی سے بھی بات کریں نا تو یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ جو باہر کسی ملک میں اگر کسی کو کہیں تو وہ 10 دفعہ سوچے گا میں کیا بات کر رہا ہوں. تو یہاں تو بس ایک بازار لگا ہوا ہے, تو یہاں تو آپ کسی کو ٹماٹر لینے بھی جائیں تو وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ جی عاصم منیر صاحب نے یہ کرنا چاہیے, تو خان صاحب کو یہ کر. تو کہتے ہیں بھائی تم ٹماٹر صحیح طرح بیچ دو جو تمہارا کام ہے کرنے والا. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی وہ نہیں کہ وہ دے آر لائک ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, وہ تو ایک جنرلی آپ کی ٹاک کا حصہ ہی بن گیا ہے. سو آئی ڈونٹ سی مطلب یہ جو لیکس کے اندر کوئی وہ ہے نا کہ جی وہ آ جائے گا یہ آ جائے گا, تو وہ جنرل سی باتیں ہیں جو میرے خیال سے وہ ایک معاشرتی طور پہ بڑی ہمارے لیے نارمل ہے کرنی. مطلب ان کالس کے اندر کوئی بہت ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی یار, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یار فارمر چیف جسٹس کی کال ریکارڈ ہو رہی ہیں. اچھا اس میں ایک سوال یہ بھی نہیں اٹھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ یہ بات کر لیں کہ آڈیو لیکس جو ہے وہ انیتھیکل ہے, لیکن پاکستان میں جرنلسٹ جن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ تو ایتھکس کا خیال رکھیں گے, لیکن وہی پیڈل کیا جا رہا ہوتا ہے بریکنگ نیوز ایکسکلوزیو آڈیو لیکس اس کی نکل گئی, تو وہ سرے سے ہی وہ ایتھکس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے اندر. اور عدیل میں اس کے بارے میں یہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ چلے ثاقب نثار صاحب کی ہماری ایک ہسٹری ہے آڈیو لیکس, وزیر اعظم کے آفس کو بھی نہیں چھوڑا گیا, تو یہ تو ہوتا ہے اور کسی کو پکڑا بھی نہیں اس میں. بالکل کوئی اس کی, حالانکہ اب خیر اب کیا کہا جائے, لیکن ابھی نادرا میں کچھ دنوں پہلے ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کی فیملی کے ڈیٹا کے لیک کی بات ہوئی تھی, تو اس پہ کتنے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو ایک مجھے اس دن ایک بلکہ میں ہیکر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ ڈارک ویب پہ پاکستان نادرا کا پتہ نہیں کتنے بٹ کوائنس کا ڈیٹا مل رہا ہے پورا.
آئی ڈونٹ نو وہ کتنا سچ ہے، وہ پتہ نہیں 10 بٹ کوائنس بتا رہا تھا. اس میں یہ بھی ہے کہ ایون ویب سائٹس وغیرہ پہ آپ نمبر ڈالیں، آپ کا گھر کا ایڈریس سب کچھ نکل آتا ہے. تو وہ میرے خیال سے وہی ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ویب سائٹس کی. تو وہ نادرا کا پرابلی 2 سال پرانا کا ڈیٹا تو کسی کے پاس ہے سارا. آپ کی سم سے نکل آتا ہے آج کل. تو آپ کی سم کا نمبر کسی کو پتا ہے، آپ کا CNIC نکل آئے گا، آپ کا ایون گھر کا پتہ نکل آئے گا، آپ کے نام پہ کتنی سم ہے وہ سب کچھ بلکہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ کوئی ایک سرٹن وہ ہے وہاں تک آ جاتا ہے. اچھا عدیل، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ہم نے بات کی، ایک تشویشناک صورتحال ہے، لیکن ایک چیف جسٹس کی مدر ان لا کی آڈیو ٹیپ کرنا، کیا ہماری پرائیورٹیز بہت ہی زیادہ اب، یا ہمارے پاس بہت زیادہ فری ٹائم ہے، یا ہماری پرائیورٹیز بہت زیادہ آگے پیچھے گئی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا؟ یار مجھے یاد ہے میں اسٹوری کر رہا تھا، مسعود خٹک نام تھا وہ جو فارمر IB کے چیف تھے. تو ان سے ایک دفعہ انٹرویو ہو رہا تھا، تو جواب دہ میں آئی بلیو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے پوچھا کہ یہ جو پرٹیکولرلی سویلین جو ٹیلی فونک یا ٹیلی کام سسٹم ہوتا ہے اس کو کون ہیک کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اس کی جو ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، جو ایون آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ایلیجیبل ہے، وہ IB ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ IB کرتی نہیں ہے یوزلی ملٹری سائڈ والی جو آپ کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. خیر اینی وے اس کو ایتھیکل جہاں تک بات ہے وہ تو دیکھیں، وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از کہ ابھی جس طرح ثاقب نثار صاحب کی بھی آئی ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر، آپ کو یاد ہے میر خان صاحب جب تھے یا تو کتنی آڈیو لیکس ہوتی تھی. بات یہ تھی جب آپ CJ تھے تو آپ کی پریورٹیز ڈفرینٹ تھیں. آپ جو ہے وہ اس ہسپتال پہنچ جاتے تھے مریضوں کے بستر ڈھونڈنے، آپ کبھی جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے جی اس فیشن ڈیزائنر کو بلاؤ، آپ پہنچ جاتے تھے کراچی جی کس MPA نے کس کو تھپڑ مارا ہے 5 لاکھ ڈیم میں جمع کرواؤ. آپ یہ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی پریورٹیز تب یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ آپ تب روکنا چاہیے تھا. اور آج کا دن کیا ہے کہ ان کی اپنی آڈیو لیکس آ رہی ہیں. لیکن اس میں فیکچوئل چیز یہ ہے کہ وہ طارق رحیم صاحب جو ہے انہوں نے خود آ کے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے، آڈیو ٹھیک ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کوئی اس طرح کی گائیڈنس ہے، وہ ڈفرینٹ بات تھی. لیکن میرے خیال سے یہ جو چیز ہے ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی ایک طرح کا یہی چیز ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی ایک پرٹیکولر پارٹی شاید ایکسیپٹ نہیں ہے، یا کوئی ایک پرٹیکولر سوچ رکھنے والے لوگ ایکسیپٹ نہیں ہیں، کیونکہ وہ شروع دن سے ایسا ہی ہے ہمارے یہاں. جب ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ پھر اسی طرح کی ایک کیمپینس چلاتے ہیں. لیکن میرے خیال سے اب شاید اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں، یہ مطلب وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا ایکسیسو اتنی آڈیو لیکس آ گئی ہیں کہ اب وہ فرق ہی نہیں پڑتا. اب کوئی بھی اتنا کوئی وہ ہاں وہ یہ اس کے اندر مین میں سمجھتا ہوں جو اعلی کار بن رہے ہیں وہ جرنلسٹس ہیں. مجھے بھی یاد ہے خان صاحب کے دور کے اندر جب وہ بات کرتے تھے تو وہ میں عمران ریاض کا نام بھی لے سکتا ہوں، وہ جی مریم نواز کی میں نے بہت غور سے سنی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جینوئن ہے. اور پھر ابھی دیکھیں بات یہ تھی وہ تب بھی غلط تھی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی آپ میں سے کس نے جو ہے وہ CJ کی ساس کی آواز سنی ہے اور آپ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی ساس کی آواز تھی. بٹ دا تھنگ از دونوں چیزیں غلط تھی، ٹھیک ہے، وہ تب بھی غلط تھی، وہ آج بھی غلط ہے. تو ایتھیکل چیزوں میں جب تک جرنلزم یا پھر یہ جو ایک سورس آف پروجیکشن جو بن جاتے ہیں لوگ، جب تک وہ نہیں ختم ہوتے تب تک یہ چیزیں شاید چلتی رہیں گی. ہم اپنی دوسری سٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں. طارق فاتح صاحب پاکستانی بورن کینیڈا میں رہنے والے ایک آتھر تھے، تھنکر تھے، اور ان کی ڈیتھ ہوگی 73 ایئرس آف ایج، اور کینسر تھا انہیں. اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ کے بعد ایک تو ٹویٹر پہ آپ نے دیکھا، بے شک ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، میرے بھی ان سے کافی تھے، لیکن ایک بلینگ اور ٹرولنگ کا جو میں نے پورا ٹویٹر کے اوپر دیکھا نا، کہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک ٹائپ جو سوچ ہے، وہ بڑی ایک ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں ایز اے نیشن. ڈان نے اور ایکسپریس ٹریبیون نے ان کے اوپر ایک آرٹیکل کیا. ڈان کا زیادہ ان کی شاید قسمت خراب تھی، وہ پکڑے گئے. انہوں نے بیسکلی وہ مینشن کیا تھا کہ وہ کریٹیکل تھنکر تھے اور وہ لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرتے تھے، سیکولر مسلم تھے. تو لوگوں نے بڑا اٹھایا کہ طارق فاتح صاحب کی ایک بات میں مینشن کر دوں، وہ پاکستان کے بڑے خلاف تھے، وہ ایک یونائٹڈ ہندوستان کے وہ حق میں تھے. تو یہ کہا جا رہا تھا کہ قائد کا نیوز پیپر ڈان، اور وہ ایک ایسے بندے کو انڈورس کر رہے، ایک طرح سے ان کی تعریف کر رہے جو اس پورے آئیڈیا کے ہی خلاف تھے. اتنے کنٹروورشل کیوں ہے طلبہ بھائی؟ یا میرے خیال سے بہت کم لوگ ہیں. میرے خیال سے اگر آپ آج کی تاریخ میں دیکھیں تو پرابلی انڈیا کے اندر 2, 3 یا 4 بڑے نام آپ کو ملتے ہیں جو پاکستان کے اوپر جنہوں نے بہت زیادہ بات کی، اور ظاہر ہے ان کو انڈین میڈیا نے میرے خیال سے پروجیکٹ بھی بہت زیادہ کیا. مطلب کمپیئر ٹو کہ اگر آپ ایک ایز این انڈین بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہے، بٹ ایک فارمر پاکستانی تو میں نہیں کہوں گا پاکستانی تھے، بٹ
پاکستان میں وہ رہتے نہیں تھے, اور پھر کچھ ان کا آئی تھنک وہ لہجہ بھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے بہت ہی زیادہ بیش بھی پاکستان کو بہت زیادہ کیا. بٹ اگین آئی تھنک جو امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ وہ لسننگ ٹو دا ادر پیپل, اور پھر ایک ڈبیٹ کے طور پر. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ تو چلو پھر بھی وہ تھے, پاکستان کے اندر بیچارے, مجھے یاد ہے ابھی عامر لیاقت صاحب کا جب فوت ہوئے ہیں تو ان کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے ایسے ایسے کامنٹس کیے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار مطلب آپ کچھ لائکس کے لیے آپ مطلب کیا سوچ رہے ہیں آپ, سو دا بگیسٹ آئی تھنک پرابلم اس کے وہ جو ایک آپ کا ٹویٹر پہ سوڈو انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ نے ہر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز نکالنی ہے کہ یار. اب اس میں بہت انٹرسٹنگلی بھی میں ریسنٹلی ایک جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ کو, انہوں نے پوری ایک نا تھیوری مجھے سورٹ آف ایکسپلین کی, بٹ جسٹ ٹو سمرائز کہ یہ جو بہت زیادہ لوگ آپ کو لگ رہے ہیں نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, تو اس میں سے جینونلی وہ بھی نہیں ہے, بٹ وہ جو ایک پورا یوٹیوب مونیٹائزیشن وہ چیز چل رہی ہے نا, تو وہ بھی آئی واز شاکڈ کہ میں نے کہا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یار اچھا مطلب آپ, بیکاز جرنلزم از سم تھنگ وچ از مطلب اٹس ویری سیکریٹ تھنگ. یہ وہ نہیں ہے کہ بس آپ کوئی کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے اور آپ بس کر لیں, کوئی بزنس تو نہیں ہے نا کہ جو فلپ کر لیا اس کو. تو ابھی آج کل بڑا لوکریٹو ہوا ہے ویسے ایک پی ٹی آئی کی سائٹ لینے میں, آپ کی بڑی ٹویٹر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر بہت بڑے بڑے پیجز ہیں, مطلب ایسے ایسے نام ہیں, میں اگین وہ نام میں اس طرح نہیں لوں گا, بٹ اس سے ایک دوست کی میرے آگے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو اچھے خاصے تھے, کہتے سر جہاں ہوا کا رخ ہے سو بس آپ یہ ہوا کا رخ چینج کریں تو میں ایسی کہانی بناؤں گا نا کہ پھر میں آپ کو دوبارہ میں اس سائڈ پہ آ جاؤں گا. تو وہ آئیڈیالوجیکلی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ ہیں, بہت سے ہوں گے بھی آئی ایم شیور, بٹ یہ کہ پھر آپ کچھ کو زبردستی بھی خراب کر رہے ہیں. اب جیسے کہ آپ پکڑ کے بند کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو پھر وہ ایک نفرت کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں. بٹ اگین آئی تھنک طارق صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا کہ ان کا تھوڑا سا اسٹینڈ تو بہت زیادہ ہارڈ تھا کچھ چیزوں کے اوپر, اسپیشلی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ جو پاکستان انڈیا پارٹیشن اور علامہ اقبال وہ والی چیزیں ایک بہت زیادہ تھیں. بٹ اب وہ ظاہر چلے گئے ہیں تو ان کا اوپر معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اچھا ایک چیز جو میرے خیال سے انڈیا میں آپ نے کہا وہ بڑے پاپولر تھے, میرے خیال سے جو ایک بڑی وجہ تھی نا وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں گے چاہے پاکستان کے خلاف چلے, پاکستان کو سائڈ پہ بھی کرتے ہیں, اگر اسلام کے خلاف آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ بولتے ہیں اس میں سب سے زیادہ کریڈیبلٹی انہیں دی جاتی ہے جو ایکس مسلمز ہیں یا ایتھیسٹ ہیں. لیکن ان کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ یہ ایتھیسٹ نہیں تھے, یہ اپنے آپ کو سیکولر مسلم کہتے تھے, اور پھر یہ اسلام کو کرٹیسائز کرتے تھے, جس کی وجہ سے لیجیٹیمیسی آئی تھنک بہت زیادہ مل جاتی ہے ان کی وائس کو. اچھا انہوں نے خیر کتابیں بھی کافی لکھی, ان کی آئیڈیالوجی میں آپ ایک دیکھ لیں, انہوں نے چیزنگ اے میراج, ایلیوژن آف این اسلامک اسٹیٹ کی بات کی تھی. ان کی آئیڈیالوجی بادشاہ خان سے بڑی ملتی تھی, مطلب وہ بھی بادشاہ خان بھی یہی کہتے تھے کہ میں 1400 سال سے مسلمان ہوں, میں 5000 سال سے پشتو ہوں, تو میری بڑی آئیڈینٹیٹیز ہیں. یہ بھی یہ کہتے تھے کہ میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک یونائٹیڈ ہندوستان کی بات کرتے تھے, اور سیکولر بھی کہتے تھے اپنے آپ کو. لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جو ایک سرپرائزنگ کہہ لیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو, آر ایس ایس کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انہوں نے ایک پوری اسٹیٹمنٹ ریلیز کی تھی کنڈولنسز کے طور پہ, اور ایک تھنکر کے طور پہ بھی کہا تھا, اور یہ ایک چیز مینشن کی گئی تھی جو آر ایس ایس کے جو ممبرز ہیں ان کی طرف سے, کہ جو ایک کامن چیز تھی, جو کامن بانڈ تھا, وہ ہندوستان سے محبت تھی, طارق فاتح صاحب کو ہو یا آر ایس ایس کو ہو یا اس آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو. اچھا عدیل تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ایکچوئل وجہ ہے جو یہ آر ایس ایس کے قریب سمجھے جاتے تھے یا تھے بھی. یا جس طرح آپ نے پہلے بیسیکلی کہا کہ آر ایس ایس کے اگر قریب ہونے کی بات ہے یا پھر ایون انڈیا کے اندر ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے تو بیسیکلی یہی تھا کہ ان کا اینٹی پاکستان جو ایک نیریٹو تھا, یا پھر ایک طرح کا جس طرح وہ بیسیکلی اسلام کی آئیڈیالوجی کو کرٹیسائز کرتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایون خلافت اور جس طرح وہ سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے جو بیسیکلی اسلام گائیڈ کرتا ہے اس کے بڑے اگینسٹ تھے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے. اور میں نے تو ان کے کافی انٹرویوز دیکھے جو جس سے میں پرسنلی اختلاف کرتا ہوں, مطلب وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوٹ کرتے تھے کہ جی اسکینڈینیوین کنٹریز یا پھر یہ جو ہے یہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, آپ کو وہ دیکھنا چاہیے, وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. بٹ تھنک اسکینڈینیوین اسٹیٹس بھی بعد میں بنی ہیں بیسیکلی. وہ تو یورپ کا آپ ہسٹری دیکھیں, انہوں نے کتنے سال لڑائی کی ہے, وہ کتنی بیسیکلی بروٹل لڑائیوں میں رہے, اس کے بعد انہوں نے سیکھا. لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ تھا ویلفیئر اسٹیٹ کا مدینہ کا, وہ تو 1400 سال پہلے کے. خیر اینی ان کی آئیڈیالوجی میں جانے سے اس کو چھوڑ کے بھی میرے خیال سے جو بیسک چیز تھی وہ یہی تھی کہ ان کا ہر انٹرویو کے اندر, میں نے تقریباً یہ چیز دیکھی ہے
کیونکہ ان کا بیسیکلی ایک طرح کا یہ تھا کہ وہ ریلیونٹ تبھی رہتے تھے جب وہ بیسیکلی ان چیزوں پہ بات کرتے تھے, اور وہ ہاں تو وہ اور جب وہ بات کرتے تھے تو وہ انڈیا کے اندر لوگ سنے جاتے. اور میرے خیال سے ویسے میں پیرالل ڈرا کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام شاید زیادہ میچور ہو چکی ہے اس سلسلے میں کہ انڈیا کے اندر ابھی بھی, اب فار ایگزامپل مجھے یاد ہے کہ وہ زید حامد صاحب تھے یا مختلف اور جو کہ بالکل ہی بہت زیادہ کنزرویٹو, جی ہم 10 سالوں میں چاند پہ ہوں گے, ہم جو ہے فیصلے ہمارے ہاں سے ہو رہے ہوں گے, جی پاکستان کو رہ کے اور انڈیا غزوہ ہند کی بات کرنا, وہ چیزیں کرنا وہ پہلے یہاں پہ چلتی تھی, لیکن اب ہماری عوام اتنی میچور ہو گئی کہ اب وہاں پہ یہ چیزیں نہیں چلتی. اینٹی انڈین اپروچ, آپ ایون میں پچھلے دنوں کچھ دیکھ رہا تھا کہ وہ جب انڈیا نے اپنی جو وہ گاڑی لانچ کی نہیں, تو اس میں پھر سارے بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم ابھی تک وہ ٹی پہ ہی ہیں, ہمیں یہ چیز نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ دس از اویئرنیس نا, کہ بھائی آپ نے صرف ایک نیریٹو نہیں چلانا, لیکن ابھی بھی انڈیا کے اندر مختلف چیزیں ابھی بھی چلتی ہیں. ابھی وہاں پہ آپ اینٹی پاکستان کوئی بھی چیز کر لیں, آپ دوسرے دن پاپولر ہوں گے, دوسرے دن آپ کو RSS, اور پرٹیکولرلی اس دور میں تو شاید اس وجہ سے بھی کہ وہاں پہ RSS رول کر رہی ہے. تو یہی میرے خیال سے بھی یہی ہے کہ مین چیز یہی تھی کہ ان کی جو اینٹی پاکستان اور کچھ اسلام کی چیزوں پہ جو کرٹیسزم تھا وہ انڈین کلچر کو میں جو ہے نا وہ بڑا ریزونیٹ کرتا ہے. ہاں بالکل ریزونیٹ کرتا ہے کے ساتھ. اچھا ایک ان کی فائنل چیز, اس کے بعد پھر آخری اس پہ اگلی خبر پہ چلتے ہیں کہ یہ LGBTQ کمیونٹی کے بڑے سپورٹر تھے, اور اس سے اگر کنیکٹ کیا جائے انڈیا کے ساتھ, انڈیا میں ابھی بڑی ایک ہسٹوریکل پروسیڈنگس چل رہی ہیں ان کی سپریم کورٹ میں سیم سیکس میرجز کے حوالے سے. اس وقت پوری دنیا میں صرف 34 کنٹریز ہیں جو کہ الاؤ کرتی ہیں سیم سیکس میرجز, اور انڈیا میں بھی اب یہ بات ہو رہی ہے. امپورٹنٹ چیز جو اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ تھا جو میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر لائیو اسٹریم کی جا رہی ہیں, جو کہ پاکستان میں ہم کافی کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا یہ خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انصاف ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. طلب بھائی آپ کا نہیں خیال کہ پاکستان میں بھی چاہے اس قسم کے مسائل ہوں یا پولیٹیکل مسائل ہوں, اگر ایک ٹرانسپیرنسی آئے گی تو ایک ٹرسٹ بحال ہوگا ہر سائڈ کا؟ I mean absolutely, وہ تو ایک ریالٹی شو ہی بن جائے گا نا بڑا اچھا, وچ از گڈ. مطلب آپ کو امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک وہ کر رہے ہیں. ابھی مجھے یاد ہے کافی, اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہے جب یہ ٹیررزم رائز پہ تھا, تو چیف جسٹس صاحب کے پاس, چیف جسٹس تھے یا پتہ نہیں کون سے کورٹ کے, تو ان کے پاس ایک وہ ٹیررسٹ کو لے کے آئے, تو انہوں نے کہا سر اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, تو انہوں نے آگے سے کہا یہ ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ شکل سے دہشت گرد ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں لائیو آنے لگ جائیں تو, بٹ اگین آئی تھنک اس میں وہی ہے نا کہ انڈیا جا کہاں رہا ہے. ابھی ریسنٹلی وہ کون سے ان کے ایکٹر تھے جنہوں نے وہ ایک ٹویٹ کیا کہ دبئی کے مالز میں آپ انڈین روپی یوز کر سکتے ہیں, بڑے بڑے برانڈس, پرابلی 18 میرے خیال سے ملک ہیں جہاں سے نیوز آ رہی ہیں کہ 18 ملکوں کے اندر اب آپ انڈین روپی جو ہے وہ بڑے جو برانڈز ہیں وہاں. سو وہ تو اب مطلب لیول ہی کچھ اور ہے نا. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں پورے ٹیک کو دیکھ لیں, اب ٹیک سے بھی زیادہ یہ کہ آج کل ان کا شارک ٹینک انڈیا چل رہا ہے. اب شارک ٹینک نے وہاں مطلب وہ پرابیبلی آئی تھنک یہ جو بگ باس ہے شاید اس کے بھی ریکارڈ, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں بٹ لائک جنرلی آپ ڈیجیٹل اس کو صرف دیکھیں نا تو انہوں نے بہت میسیولی اس چیز کو گرو کیا. وہ ان کی انویسٹمنٹس کہاں ہو رہی ہیں ساری, تو وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار پریورٹی کہاں ہے. ایٹ لیسٹ جیسا بھی مودی ہے وہ اپنے ملک کے لیے تو کم از کم کچھ سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں. اب ٹیک جو ریولیوشن آ رہی ہے اگلی, وہ اس میں مطلب انڈیا کا پرابلی کردار ہے, اور ہم لوگ جیسے ابھی دل نے کام وہی کہ جی چاہے وہ مطلب بس ہم اسی کے اوپر ہی بیٹھے ہیں. پلس ہمارے پاس ویسے میرے خیال سے رول ماڈلز نہیں ہیں. اگر آپ انٹرپرینورشپ میں دیکھیں نا وہاں پہ یونیکارن کمپنیز اتنی زیادہ ہیں جو $1 بلین سے بھی اوپر ان کی ویلیو ہے. پاکستان میں اگر آپ یہ میرا خیال ہے یہ بڑا ایزیلی آپ جج کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ملک کا یہ ٹیکنالوجیکل اس میں دیکھنا ہے نا کہ وہاں کے جو 10 ٹاپ موسٹ ویلدی لوگ ہیں ان کا بزنس کیا. پاکستان میں آپ دیکھیں گے موسٹلی آپ کو یہی ملے گا کہ وہ ریل اسٹیٹ کے اندر ہوں گے. ہمارے کرکٹ میچز ہوں تو ان میں بھی ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہماری ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے. انڈیا میں آپ دیکھیں تو ان کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں, اینڈرائڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں, یا ٹیکس سے ریلیٹڈ کچھ ہوتا ہے. اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ جو ورلڈ وائڈ اگر آپ بڑی فیملیز کو دیکھیں نا, اب ایک ایگزامپل ہے پاکستان میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بڑی فیملی جو ہے وہ ٹیک کے اندر انویسٹ کر رہی ہے, وہ جا کے اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کر رہی ہے. کچھ انڈیویجولس ہیں, بٹ آپ اسی چیز کو کمپیئر کریں, آپ کے راکفیلرز ہیں, اب جتنی دنیا کی بڑی گرانٹس ہیں وہ راکفیلرز کے پیچھے ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مسجد میں جا کے چندے دے دیں, بحریہ ٹاؤن میں 50 مسجدیں بنوا دیں, آپ بس اس کو پیسے دے دیں اس کو پیسے دے دیں. وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا پوری سوسائٹی کا, وہ شو پھر آپ کو یہاں سے ہوتا ہے نا, بیکاز یو آر دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ آف دا ایلیٹ.
تو آپ نے وہ ایک راستہ جو ہے وہ ہموار کرنا ہے. اب آپ لیٹ سے پاکستان میں کسی بندے کو ڈاکیومنٹری اچھی بنانی ہے, کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, تو کوئی آپ کو فاؤنڈیشن نہیں ملتی جو کوئی بڑی ملینئر بلینئر فیملی چلا رہی ہو. آپ کو یہی ہے کہ وہ فیملیز جو ہیں وہ یا تو پولیٹیکل مینوورنگ کے اندر سارا پیسہ ہے, یا وہ کہتے ہیں جی اس کو جہاز دے دو, اس کو میرا ہیلی کاپٹر دے دو, وہ وہاں سے بیٹھ کے آ جائے, یہاں سے آ جائے. اب انڈیا ہے, انڈیا کے اندر بھی ایگزیکٹلی سیم ہے کہ جو بڑی فیملیز ہیں ان کی اپنی فاؤنڈیشنز ہیں جو ٹیک کے اندر انویسٹ کر رہی ہیں, جو جا کے اسٹارٹ اپس کے اندر, جو جا کے انٹرپرینیورشپ کے اندر, جو جا کے آپ کے سنیما کے اندر. تو وہ ایک پورا پھر معاشرہ آپ جو ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ سائٹ پہ لوگ اب یہ بھی کہیں نہیں جی آپ RSS نہیں دیکھتے, یہ نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے وہ بہت بڑا ملک ہے تو لیکن ایٹ لیسٹ دونوں چیزیں سائٹ پہ چل تو رہی ہیں نا, کچھ تو چل رہا ہے نا. ہمارے تو آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا نا. آپ کو تو میکسیمم یہ ہے جب آپ امیر ہو جاتے ہیں تو آپ نے یا تو ٹی وی اسٹیشن کھولنا ہے اپنا سب سے پہلے, یا آپ نے ریئل اسٹیٹ سے ٹی وی پہ آنا ہے. سو آپ کا تو لاسٹ گول بس یہی ہے نا. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جی یہ انکیوبیشن سینٹر جو ہے یا یہ آپ نے کوئی ایکو سسٹم کے اندر کوئی بڑی چیز ایک فیملی نے کی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے, باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں, بٹ آپ کی فیملیز وہی ہیں کہ جی وہ آپ نے لال مسجد کو پیسے دے دیے ہیں, آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں, اس کو ہیلی کاپٹر دے دیا ہے. تو ہم لوگوں کی وہ مائنڈ سیٹ جو ہے, اور اس سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پریورٹیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم. ویسے یہ بات بھی ہے, پرائیورٹیز ہماری جو فیملیز ہیں, بڑی فیملیز, ان کا مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز جو میرا خیال ہے مینشن کرنی چاہیے, ہماری گورنمنٹس بھی ایسی ہیں کہ ایک تو ریڈ ٹیپزم بہت ہے, بہت زیادہ ہرڈلز ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ آتے بھی ہیں, پاکستان میں کتنے اسٹارٹ اپس کھلے, آپ LCs بند کر دیں, گاڑیوں کے لیے, لگژری گاڑیوں کے لیے LCs کھولی جا رہی ہیں, لیکن جو بزنس کر رہے ہیں انہیں جو امپورٹ چاہیے LCs نہیں ہو رہی, تو وہ کدھر جائیں؟ اور کوئی بندہ اپنا کیوں کیپٹل پاکستان میں لے کر آیا؟ ہماری اکانومی جس طرح سے ڈیویلیو کر رہی ہے, اس کے بعد پھر آپ LCs بھی نہیں کر رہے, تو وہ ایک سوسائڈ ہی ہے ایک طرح سے. جبکہ ریئل اسٹیٹ ایک بڑی سیف ہے پاکستان کے اندر. آپ اور ٹی وی اسٹیشن بے شک وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے, بالکل, بٹ یہ ہے کہ آپ کے پیسے پاک ہوئی جا رہے ہیں. وہ بھی وہ اسٹیٹ آپ کو پال لیتی ہے نا. ٹی وی اسٹیشن کھول لیں اور تھوڑی بہت تعریفیں کر دیں تو آپ کو مل جاتے ہیں, پیکیجز مل جاتے ہیں. اچھا عدیل, ایک چیز جو دیکھی گئی ہے انڈیا کے اندر, انڈیا کی جو LGBT کمیونٹی ہے, میں ابھی اس کیس کے اوپر بھی تھوڑا بہت آؤں گا کہ گورنمنٹ کا کیا اسٹینس ہے, لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر کوئی ان کا ایلا ہے انڈیا میں تو وہ سپریم کورٹ ہے. جو انڈیا میں ہومو سیکشوالٹی ہے وہ ایک کرمنل آفینس تھا. 2018 میں سپریم کورٹ ہی تھی جنہوں نے یہ رائٹ دیا تھا, اور اب میرج رائٹ بھی. ایک جو امپورٹنٹ کوشچن جو میرا خیال ہے اس میں اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا کی بہت بڑا سائز ہے, طرح طرح کے لوگ ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں انڈین سوسائٹی اور پاکستانی سوسائٹی بڑی سملر ہے. آپ LGBTQ رائٹس کی بات کریں, کیا سوسائٹی انڈیا کی بھی ریڈی ہے اس قسم کے ریڈیکل آئیڈیاز میں؟ کیونکہ گورنمنٹ کا, ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا وہ بتا دوں, جو گورنمنٹ کہتی ہے, یہ گورنمنٹ کا اسٹینس ہے کہ یہ جو ہے یہ میئر اربن ایلیٹسٹ کانسیپٹ ہے, فار ریمووڈ فرام دا سوشل ایتھوز آف دا کنٹری, ہماری سوسائٹی سے الگ ہے یہ. یار میں اس پہ اوپینین نہیں دے سکتا ہوں اپنا, میں اس پہ فیکچوئل بات شاید کم کر سکوں, میرا نالج نہیں ہوگا اس میں, بٹ میں اوپینین میرے نزدیک یہ دیکھیں, کچھ چیزیں آپ ہمیشہ آپ جب ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی اورینٹیشن کے بارے میں, اپنی چیزوں کے بارے میں, تو آپ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے انسپریشن لیتے ہیں. ادروائز میرے خیال سے انسان کا اتنا بڑا فلاسفر کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جی وہ کیا نام ہے خود سے ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا ہے یا وہ جو بھی ہے. تو میرے خیال سے آپ انسپریشنز ڈرا کرتے ہیں چیزیں. اب انڈیا کی جیسے بات کی آپ نے, وہاں کی سوسائٹی کی بات کری, وہاں سسٹم کی بات کری, میں تو بیسیکلی فوکس یہ کروں گا کہ وہاں سسٹم سیکولر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ وہ انسپریشن کسی چیز سے لیتے ہیں, وہ انسپریشن صرف اور صرف لیتے ہیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے. عوام وہ جس طرح مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ برٹش پارلیمنٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنی سپریم تھی, یا وہ پیپل ریپرزینٹیٹیو کا کانسیپٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیسیکلی یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ مردوں نے کس ٹائم سے کس ٹائم کے درمیان اپنی بیویوں کو وہ مار سکتے ہیں. ہاں لٹرلی یہ ہسٹری رہی ہے ان کی, ٹھیک ہے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ چیز ود ٹائم ان کو سمجھ آئی چیز کہ یہ کیا ہے, یہ رائٹس کیا ہوتے ہیں, آپ نے بیسیکلی اپنے سوسائٹی کو فارم کس طرح کرنا ہے, سوسائٹی کو آگے لے کے کیسے جانا ہے. تو وہ اس چیز کے لیے میرے خیال سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ انسپریشن ہوتی ہے آپ کی. میری انسپریشن, میں ٹوٹلی اگینسٹ ہوں اس چیز کے, کیونکہ میرے نزدیک, میں پرسنلی اپنی بات کروں تو میں اپنے ریلیجن سے ڈرا کرتا ہوں انسپریشن, پرٹیکولرلی ریگارڈنگ ٹو دی اورینٹیشن. اور وہ جو چیز گائیڈ, مطلب میرے لیے گائیڈ ہے, وہ میرا ریلیجن ہے. تو میں تو اس چیز کو ویسے ہی یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے سارٹ آف یو کین سے ایک ڈسکارڈ سوسائٹی کے اندر, سوسائٹی کو تباہ کرنے والی ایک چیز ہے کہ جس میں آپ
نہ تو فیملی سسٹم. اب اگر آپ سوشالوجی کو دیکھتے ہیں, آپ سوسائٹی کو پڑھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی بیسک رکن ہی فیملی ہے. جب آپ کی فیملی ہی ختم ہو جائے گی تو سوسائٹی نہیں ایگزسٹ کر سکے گی. پھر وہی انارکی والا کانسیپٹ ہوگا, پھر وہی چیزیں ہوں گی کہ جسے کہنا چاہیے, جو کہ بیسیکلی اگر میں انسپریشن, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ریلیجن سے ڈرا کرتا ہوں, تو میں میکسیمم اسٹوریز ہیں جو کہ قرآن میں نریٹڈ ہیں اباؤٹ دوز جنہوں نے پاسٹ میں بیسیکلی اس طرح کی چیزیں کی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے, اس طرح مختلف. تو میری انسپریشن وہاں میں تو اس چیز کو ویسی جو ہے نا وہ اگین سمجھتا ہوں. بٹ اوپینین سے ہٹ کے جو آپ نے کہا کہ وہاں کی سوسائٹی ایکسیپٹ کر سکتی ہے, یہ نہیں ہے, اٹس فار ٹو سے, بٹ کیونکہ وہ سیکولر سسٹم ہے, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جہاں پہ بیسیکلی میرے خیال سے اگر سپریم کورٹ اس کو لیجیٹیمائز کر بھی دیتی ہے, تو وہ میرے خیال سے ان کے لیے کوئی یہ چیز نہیں ہوگی, ان کو کوئی بہت بڑی وہ جسے کہنا چاہیے ریزسٹنس نہیں ہوگی, کیونکہ وہ سیکولر اسٹیٹس ہیں. جب وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, تو وہاں پہ پھر بیسیکلی یہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن وہاں پہ ان کی عوام نے ریپرزینٹیٹیو کے تھرو کانسٹیٹیوشن بنا دیا, اگر کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے تو بس اٹس گڈ ٹو گو. اس کے بعد ایک اگلی اسٹوری جو ہے افغانستان میں جب امریکہ ایویکویٹ کیا, وہ بڑے ایک عجیب و غریب ویژولز آ رہے تھے, بڑے ڈسٹربنگ تھے. لوگ جہازوں سے گر رہے ہیں, جو کوشش کر رہے تھے کہ وہ کس طرح جہاز میں بیٹھ جائیں. وہیں پر ہی کیونکہ ایئرپورٹ میں رش اتنا زیادہ تھا, وہ ڈیفینیٹلی کیجولٹی زیادہ ہونی تھی, تو ISKP نے ٹارگیٹ کیا تھا ان کا ایک ایئرپورٹ 2021 میں, جس میں آلموسٹ 170 کیجولٹیز ہوئی تھیں. اب رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس اٹیک کا, اسے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے. ایک تو طلحہ بھائی, اس کی آپ کے خیال سے اس کی امپورٹنس کیا ہے, سگنیفیکنس کیا ہے ایگزیکیوشن کی, کیونکہ ابھی ہی کیوں؟ آئی تھنک اس کے اندر بیسیکلی 2-3 اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ کہ آئی تھنک جو پریشر بلڈ ہوا ہے طالبان کے اوپر یا طالبان گورنمنٹ کے اوپر ISKP کے حوالے سے, وہ بہت زیادہ ہے. مطلب ان کی لیجیٹمیسی چیلنج ہوئی ہے, اور ان کو ظاہر ہے نا ابھی تک آپ نے کسی ملک نے قبول نہیں کیا. اکنامیکل ان کی سچویشن آپ دیکھ لیں, اور جنرلی میرے خیال سے ود ان دا افغانستان ایک بہت پریشر, اب لڑکیوں والا اسکولز والی چیزیں ان کی بند ہو گئی ہیں, پیسے آلموسٹ ختم ہوئے ہیں, کوئی ملک ان کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہا. تو آئی تھنک یہ والی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی بڑی اسٹریٹجک مووز ہیں. ایک تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی وہ گراؤنڈ بلڈ کرنا ہے اپنے لیے کہ جی بھی آر, ہاں, پلس اس سے بھی زیادہ یہ آپ نے, یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی اگر آپ ہمیں نہیں سپورٹ کریں گے تو یہ ISKP اور ISIS اور یہ لوگ آئیں گے ادھر. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اپنے آپس بھی کر رہے ہیں. اب اس میں بھی آئی ایم شیور کہ امریکنس کے ساتھ بھی, CIA کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ اس کے اوپر ہوئی ہوگی. اب اگین کانسپریسی تھیوریز آپ جتنی نکال لیں کہ جی وہ ISKP کو وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں امریکنس, کہ ان کو ویک کیا جائے, یہ وہ سارا. بٹ آئی تھنک اس میں جو سب سے بڑی ہپوکریسی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے, اب آپ اگر امریکی اخباروں کو دیکھیں تو اس میں وہ جو بیچارے افغانی مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کا نہیں کہیں بھی ذکر. انہوں نے یہ لکھا ہے جی یہ سولجرز ہمارے کتنے, میرے خیال سے 13 میرینز تھے, تو ان کے ہم نے قتل کا بدلہ جو ہے وہ مطلب لے لیا اور یہ وہ سارا. سو دیٹس لائک آپ نے اتنا ملک کو تباہ کیا, برباد کیا, اور ابھی بھی آپ اپنے ہی اس کو وہ کر رہے ہیں. لیکن آئی تھنک جو بڑے لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں, جو طالبان والی سائڈ پہ میرے خیال سے وہ جو ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں ISKP کے اوپر, وہ ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ ہے. ابھی بھی بہت سی چیزیں جو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں, ہم لوگ جب لوکل جرنلسٹ سے بات کرتے ہیں, مطلب اچھی خاصی ان کی جو ہے وہ کچھ علاقوں میں نورستان والے یا جو وہ والے ایریاز ہیں جہاں ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں, وہاں بہت زیادہ شدید لڑائیاں ہو رہی ہیں. ذرا کہ ان کو نہ ادھر میڈیا اس طرح کا ہے نہ کچھ ہے. پلس پاکستان کے اندر پاکستانی گورنمنٹ ان کے ساتھ بہت زیادہ آئی تھنک کلابریٹ بھی کر رہی ہے. اور اگین پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ یار یہ TTP اور ISKP بھی کچھ آپس میں ٹیکنیکلی وہ ISKP کے تو خلاف ہیں, بٹ TTP کو وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ ایک بڑا گرے سا ایریا ہے جہاں گورنمنٹ آئی تھنک ڈھونڈ رہی ہے. ابھی بہت یہ بھی بیچ میں رپورٹس آن آفیشیل آئی تھی کہ پاکستان نے کچھ ڈرون اٹیکس بھی کیے ہیں ادھر. وہ ظاہر TTP والی سائڈ پہ تھے, بٹ آئی ڈونٹ نو اس میں ISKP کا کتنا وہ تھا. تو وہ بڑا ایک نا آئی تھنک وہ گرے ایریا میں یہ ہے. بٹ اوور آل آئی تھنک ISKP کو ایک اسٹریٹجک موو یہ تھا کہ ان کو ختم کرنا, جو بھی بندہ اس میں انوالو تھا اٹیک میں. جو آپ نے ویسے بھی مینشن کیا کہ جو امریکن نیوز رپورٹس ہیں وہ بھی وہ کر رہی ہیں کہ جو مرینز ہیں ان کی لائف جیسے کہ زیادہ امپورٹنٹ افغانیوں سے. یہ ویسے دیکھا گیا ایون جب رشیا اور یوکرین کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سفید لوگ ہیں, وائٹ لوگ ہیں, یورپینز ہیں جو اب ریفیوجیز کے طور پہ آ رہے ہیں, اور ان کے لیے دروازے کھولے گئے, ملکوں نے انہیں ایز اے ریفیوجی ایکسیپٹ کیا. اور
یہی تھا کہ جو مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں کھولا جاتا. وہی ممالک جو مڈل ایسٹ سے لوگوں کو نہیں آنے دیتے وہ اب یوکرین سے آنے دے رہے ہیں. تو ڈبل اسٹینڈرڈس ہیں بالکل. اور عدیل آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یار میرے خیال سے تو یہ جو آپ نے لاسٹ میں بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح پرٹیکولرلی ویسٹرن میڈیا پروجیکٹ کرتا ہے چیزوں کو, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایون یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ رمضان کی بات ہے, جب یہ فلسطین والا چیز ہوئی تھی تب بھی انہوں نے وہ کانفلکٹ کہتے ہیں اس کو, حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ فورس اندر جاتی ہے ماسک میں, وہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ بیسیکلی ایگزیکٹلی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ ہے. تو یہ تو شروع دن سے چل رہا ہے, اور اسی وجہ سے میرے خیال سے وہ آپ جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز یا رشین میڈیاز ہیں یا پھر ان کو بیسیکلی اسٹیٹ کنٹرولڈ, جب وہ کہتے ہیں بندہ کو مطلب بندہ صرف ہنس ہی سکتا ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ بھی تقریباً اتنا ہی اب یہ سمجھ لیں کہ اب ایکسپوز ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے. اور میرے خیال سے وہی چیز ہے کہ جو ایکویلٹی ہے یا وہ بیسکلی ڈیموکریسی کے بیسک پرنسپلز ہیں وہ کم ہی دکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا, آپ نے رشین اور چائنیز اسٹیٹ کنٹرول میڈیا کی بات کی. ابھی کچھ ہفتے پہلے ایلان مسک نے جب یہ لیبلز لگانا شروع کیا امریکن اور کینیڈین جو نیوز آؤٹلیٹس تھے تو اتنا آؤٹریج ہوا, اور انہوں نے ایک طرح سے اپنا پریشر بلڈ کر کے وہ ہٹوا بھی دیے کافیوں سے. آئی تھنک کینیڈا کا بھی ایک پبلک فنڈیڈ, ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا پبلک فنڈیڈ ہے, ٹویٹر نے لکھ دیا پبلک فنڈیڈ ہے تو انہیں مسئلہ ہو گیا تھا. تو یہ ایک ہوتا ہے جو رشینز اور چائنیز نیوز آؤٹلیٹس ہیں ان کے خلاف ایک خاص وہ کی جاتی ہے انہیں لیبل کرنے میں. فائنل خبر جو ہماری ایک بڑی ٹریجک ہے, ہم پچھلے آئی تھنک 2-3 ایپیسوڈ سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, نور جہاں کا کیس, اور جس طرح ایک سلو اور پینفل ڈیتھ جو نور جہاں نے ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد خیر اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈیتھ تو ہو گئی ہے, ڈیتھ کے بعد ایک ایڈوکیٹ ہے عمران عزیز صاحب, انہوں نے لیگل اپلیکیشن فائل کی تھی کراچی ایڈمنسٹریشن اور جو زو کی ایڈمنسٹریشن ان کے خلاف کہ جو غفلت دکھائی گئی ہے, سیکشن 289 استعمال کیا گیا تھا. کیا ہمیں موو آن کرنا چاہیے یا ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سارا ہوا؟ کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں ہے, پاکستان میں جتنے بھی زوز ہیں وہ دیکھا گیا. اور یہ ایک اور یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ زوز جہاں پہ اینیملز ہوتے ہیں, جہاں پہ ایک ویٹنری ڈاکٹر ہونا چاہیے, وہاں پہ MBBS ڈاکٹرس کو یوزلی لگایا ہوا ہوتا ہے. تو کیا اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے اس قسم کی؟ یار اکاؤنٹیبل تو ٹھہرانا چاہیے, بٹ میرا اس پورے اس کے اوپر نا بڑا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. آپ ایز اے سوسائٹی جو ہے نا, آپ اگر دیکھیں شام کو جب آپ فارغ ہوتے ہیں ویکینڈس کے اوپر, آپ کی ساری عوام جاتی کا ہے وہ ٹم ہارٹن کے باہر لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہے, جو ایک کینیڈا کی میکڈونلڈ سے بھی نچلے لیول کا ایک برانڈ ہے جو پاکستان آیا اور وہ وائرل ہو گیا. سو وہ آئی تھنک قوم کی جو پریورٹی ہے. پھر آپ کا ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, ہر بندہ رونے لگ جاتا ہے. تو ہم لوگ کتنا مطلب ہماری پریورٹیز کیا ہیں نا, آپ کی یا تو شاپنگ کی جگہوں پہ یا ہوٹلس میں رش ہوگا, آپ نہ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, نہ آپ کی وہ ہے. گورنمنٹ بھی جو ہے گورنمنٹ بھی دیکھے گی نا کہ یار عوام کی پریورٹی کیا ہے. کہ آپ اگر ویکینڈس پہ دیکھیں گے کہ یار ہزاروں ہاں جو لوگ ہیں لاتعداد قسم کے وہ جا رہے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, آپ کی فیسلٹیز ہیں, تو پھر ان کا بھی فوکس ہوگا. اور انفارچونیٹلی پاکستان آپ جس حالات میں آپ کو پالیٹکس کے علاوہ آپ مطلب یہ والی تو پریورٹی, اٹس ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ, بٹ آپ مطلب آپ کیا کس کو جا کے گئے ایز اے قوم, آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں, مطلب یہ تو وہ لاسٹ آف دا لاسٹ پتہ نہیں شاید اگلے 20 سال بعد ایک کوئی پریورٹی بن جائے. تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ یہ بند کریں اور جو ہے نا کسی کو آگے گفٹ کر دیں اور سم تھنگ. اس کے بیچارے جو جانور ہیں ان کو تو کم از کم کوئی صحیح طرح وہ ٹریٹ کر سکے. اچھا, آپ نے مینشن کیا کہ گفٹ کر دیں. جب نور جہاں کی ڈیتھ کی نیوز آئی تو ایک اور خبر یہ بھی آئی تھی کہ سری لنکا نے کہا کہ چلیں 2 اور لے لیں. اب اس کا یہ ہوا ہے کہ جو سری لنکن ہائی کمیشن ہے اس نے تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی آفر نہیں ہے. آفر کرائی گئی تھی جو لاہور میں ان کی آنرری کونسلر ہیں انہوں نے کرائی تھی. آئی تھنک ان کا نام یاسین جویا تھا, آئی تھنک اگر میں ٹھیک سے پروناؤنس کروں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اور ہاتھی چاہیے تو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ان کی سرزنش کی گئی ہے, انہیں کہا گیا کہ آئندہ ایسی اسٹیٹمنٹس نہیں دینی. لیکن جو ابھی مدھو بالا ہیں اور 2 اور ہاتھی ہیں ہمارے پاس, سونیا اینڈ آئی تھنک ملکہ نام ہے ان کا, انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سفاری پارک کراچی کے اندر ان کے ایک انکلوزر ٹائپ بنایا جائے, ان کا وہاں پہ انہیں شفٹ کیا جائے, بیسکلی سینکچوری ٹائپ. عدیل آپ سے میرا سوال یہ ہے, جس طرح طلبہ بھائی نے کہا کہ گفٹ کر دیں, ہمارے اکنامک حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیپٹل لگا رہے ہیں, نہ کہ ہم بس جس طرح کمبوڈیا کو دے دیں یا کسی اور ملک کو بس یہ دیں کہ آپ انہیں سنبھال لیں. یار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اکنامک حالات تو بہتر نہیں ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ
ایک اپروچ تو جو طلبہ بھائی نے کہی ہے بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رادر دین کہ ہم ان کی سفرنگس میں اضافہ کریں، بہتر ہے کہ جو لوگ بہتر ٹریٹ کر سکتے ہیں وہ لے. لیکن اس کے علاوہ یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو نیچرل یا جو بیسیکلی ایک کہنا چاہیے کہ نیچرل پارکس اگر اس کی طرف جایا جائے اور بیسیکلی ایک ایسی انوائرمنٹس بنائی جائیں جہاں پہ زو والا سسٹم نہ ہو بلکہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ان کو دیا جائے. اور پاکستان میں میرے خیال سے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نیشنل پارکس دیکھتے ہیں جس لیول پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ بیسیکلی اس طرح کی چیز. اور یہ بیسیکلی آپ کا اوور آل جو جسے کہنا چاہیے کہ آپ کی جو ٹورڈز انوائرمنٹ ایک آپ کی بیسیکلی آپ کا وعدہ ہے یا آپ کا بیسیکلی ایک بہتر کرنے کی جو چیز ہے اس کی طرف بھی ایک سٹیپ ہوگا، اور ساتھ میں جو جانور ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ رادر دین کہ ہم صرف گفٹ جن سے لیا انہیں کو واپس کر دیں، کسی اور کو کر دیں، تو ان کو نیچرل انوائرمنٹ میں جو ہے واپس پہنچا دیں تو زیادہ بہتر میرے خیال سے آپشن ہے. صحیح. اچھا اب اسی کے ساتھ آپ تھوڑے بہت اسپورٹس کا بھی بتا دیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، اسپورٹس سیگمنٹ آپ ہی دیکھیں. اسپورٹس میں صرف ایک ہی نیوز ہے، وہ نیوز اچھی نہیں ہے پاکستانی فینس کے لیے، پرٹیکولرلی عید کے تیسرے دن، میرے خیال سے تیسرا دن تھا، میچ تھا پاکستان کا ورسز نیوزی لینڈ. سیریز جو تھی وہ 2-1 سے لیڈ کر رہا تھا پاکستان. جو چوتھا میچ تھا وہ انفارچونیٹلی بارش کی وجہ سے ہو نہیں سکا تھا. تو ایک اچھی اپرچونیٹی تھی پاکستان کے پاس کافی عرصے بعد کہ وہ ہوم سیریز جیتے، کیونکہ ہم نے ہوم سیریز کھیلی تو بہت ہے آفٹر دیٹ ٹریجک انسیڈنٹ 2009 کا، پھر ہم نے بڑی مشکل سے ریوائیو کی. اور لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے لیے، پاکستانی ٹیم کے لیے جو پنڈی کی پچ ہے نا وہ کوئی اچھی ثابت نہیں ہوتی. آئی ڈونٹ نو وائی، آلدو کہ جسے کہنا چاہیے پنڈی اسٹیڈیم ہمیشہ فل ہی رہتا ہے جب بھی میچ ہوتا ہے، ایون ٹیسٹ میچز میں فل ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ تھا کہ پاکستان نے بیٹنگ کی پہلے کھیلتے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ اسکور میرے خیال سے بھی کم تھا، اور اوور آل یا پھر شاید ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ جو آخری 1-2 اوورس تھے نا وہ رضوان 90s میں پھنسا ہوا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے کافی بال ضائع ہوئی اور آپ کا اسکور 190s میں رہا. اور ایون آپ نے PSL میں مطلب ہم نے دیکھا ہے کہ اسی پچ پہ 240s کے اراؤنڈ رن ہوا ہے اس پچ پہ. اور میرے خیال سے پاکستان، یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیسیکلی بالرز، کیونکہ پاکستان کے بالرز ہی بیسیکلی مشہور ہیں، تو یہی بالرز تھے اور انہی بالرز کے اگینسٹ بیسیکلی 240s ہوا. تو اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ 200 از این ایوریج اسکور، جو کہ آرام سے بیسیکلی جو ہے نا وہ چیز ہو سکتا تھا. ہم نے 200 بھی نہیں کیا، ہم 190 کے اراؤنڈ تھے، بیکاز وہ رضوان، اب دیکھیں دو چیزیں آپ، ایک چیز یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی کرٹیسائز کر دیں رضوان کو کہ وہ بیسیکلی سلو کھیل رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. کیونکہ ایک ٹائم تھا جب آپ 50 کے اراؤنڈ جو آپ کھیل رہے تھے تو آپ کے 0 آؤٹ تھے، اور 55 یا 60 کے اراؤنڈ آپ کے اچانک سے 4 آؤٹ ہو گئے، مطلب ود ان 5 to 10 رنز آپ کے 4 وکٹیں گر گئی تھی. بٹ وہی تھا جو بیسیکلی صحیح کھیل رہا تھا. اراؤنڈ اینڈ تھوڑا سا سلو ہوا، لیکن اوور آل میرے خیال سے آپ ٹوٹلی بلیم نہیں کر سکتے. لیکن اس میں بلیم جو آپ کر سکتے ہیں، یا جس کو میرے خیال سے آپ کو کہنا چاہیے کہ جو ایک فوکس ہونا چاہیے، وہ بیسیکلی ہمارے بالرز ہیں. اٹ واز کائنڈ آف یو کین سے کہ ریپلیکا تھا پاکستان ایشیا کپ کا، پاکستان کا جو فائنل تھا ورسز سری لنکا، اسی طرح کا پاکستان کا اچھا ٹارگیٹ تھا. بٹ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایک کیچ چھوٹا بیچ میں، جو کہ اس میچ میں بھی چھوٹا ہے. اور وہی مین پلیئرز جو ان کا چیپمین تھا وہ کھیل رہا تھا اچھے اسکور پہ، اچھے اسٹرائک ریٹ پہ کھیل رہا تھا، تو اس کا کیچ چھوڑ دیا شاداب خان نے، اور ادھر بھی شاداب خان نے کیچ چھوڑا تھا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ہم کیپٹلائز ہی نہیں کر سکے. حالانکہ ہم نے ان کے ارلی وکٹس، ایون شاہین افریدی نے پہلے اوور میں 2 وکٹس لے لی تھی، بٹ پھر بھی ہم کیپٹلائز نہیں کر سکے، اور انفارچونیٹلی ہم سیریز نہیں جیت سکے، اور سیریز جو ہے وہ بیسیکلی ڈرا ہو گئی ہے. اب آگے ون ڈے سیریز ہے ان کی، دیکھتے ہیں ون ڈے سیریز پاکستان ایس کر پاتا ہے یا نہیں. اچھا بھائی، تو یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ. کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں وہ کون سی نیوز اسٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.